نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ او کما قال قل رب زدنی علما وحلما ومعرفتا وتقوی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی محترم و مکرم حضرات سادات کرام، علماء کرام، حضرات مہمانان گرامی، مکرم و محترم شرکاء، یہ ایصال ثواب کی تقریب سعید ہمارے استادی المکرم حضرت قبلہ پیر سید حاجی گلزار حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب، ان کے درجات کی بلندی کی یہ تقریب ہے۔ سارے حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو اللہ اپنے اور اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی پاک آل کے جوار میں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ خانوادہ سادات کم و بیش 150 سال سے اس بستی بوسن کے اس علاقہ میں یہ علم کی روایت، رشد کی روایت، ہدایت کی روایت، شریعت و طریقت کی روایت کو ہمارے بڑے شاہ صاحب حضرت پیر سید حاجی علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے عظیم والد گرامی حضرت حاجی محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقہ بوسن میں شریعت اور طریقت کی روایت کو پروان چڑھایا۔ یہ خانوادہ سادات تاریخی روایات کے حوالے سے یہ علاقہ تلنگانگ کے قرب و جوار میں ایک دھرنال ایک جگہ ہے۔ ان حضرات کا آبائی علاقہ وسیع وہ دھرنال کا علاقہ تھا، وہاں سے یہ سادات حضرت حاجی محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے احباب، اعزا و اقارب اور اپنے اہل حرم کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کے مضافات میں ان حضرات کا آنا جانا تھا۔ تو آج سے کم و بیش 150 سال پہلے اسی مقام پر، جس جگہ پر آپ اور میں یہاں کھڑے ہیں، یہاں کھجوروں کا باغ تھا۔ تو حضرات سادات کرام یہاں سے گزرے تو اس مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ہمارے بزرگ وارم محترم حاجی لیاقت علی خان بوسن صاحب کے خاندان کے بڑوں نے ان سادات کو
اپنی میزبانی پیش کی اور حضرات سادات کرام جب بھی سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ گرمی میں اور سردی میں جب یہاں سے گزرتے تو ایک بات میں یہاں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ حضرات سادات یہ بڑے غیرت مند خاندان کے یہ حضرات تھے، غیور اور جسور، ہاتھ پھیلانا کسی سے مانگنا یہ ان کے آبا کی رسم کے منافی تھا کہ یہ حضرات یہاں سے گزرتے اور یہاں ان کا پڑاؤ ہوتا، قیام ہوتا، تو ہمارے خاندان کے بڑے بزرگوں نے حضرات سادات کرام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا اور حضرات سادات کرام کی خدمت میں نیاز لنگر کھانا پیش کرتے اور حضرات سادات کی اس خاندان نے اس نیاز مندی کے ساتھ خدمت کی اور ان ہمارے بڑے بزرگوں نے بوسن خاندان کے اور بالخصوص ہمارے حاجی لیاقت علی خان بوسن صاحب کے جد اعلیٰ نے ان کے دادا نے حضرات سادات کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ اور وسیب جو ہے یہ سادات خاندان کی خدمت سے یہ محروم ہے اور ہم آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ پسند فرمائیں تو ہم آپ کو یہ خدمت پیش کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ حضرت حاجی محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سادات ہیں یہ فقط یہ روحانی روایت کے لوگ تھے، ایسا نہیں معاملہ۔ ہمارے پیر سید حاجی علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دادا جان وہ علم معقول اور علم معقول یعنی علم عقلی اور علم نقلی میں ید طولہ کا مقام رکھتے تھے، اور اس وقت انڈیا تھا، پاکستان بنا نہیں تھا، تو انڈیا کے اندر بہت بڑے مدارس تھے، سہارنپور ایک، دہلی کے اندر مدارس موجود تھے، بریلی کے اندر مدارس موجود تھے، دیوبند ایک علاقہ تھا وہاں مدارس موجود تھے، اور یہ حضرت حاجی محمود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ مدرسہ دیوبند کے سند یافتہ عالم تھے، اور اس سادات کے بہت سارے اور بھی حضرات احمد پور سیال میں اور بھی دیگر کئی حضرات یہ مختلف مقامات پر مضافات میں یہ جنوبی پنجاب میں پھیلے۔ تو بڑے شاہ صاحب حضرت حاجی محمود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ علم حدیث علم تفسیر کے باقاعدہ سند یافتہ عالم تھے اور بہت بڑے مدرس تھے۔ یہ جو ہماری مسجد ہے اور جس کی خدمت کا شرف اس علاقے میں حاجی لیاقت علی خان بوسن صاحب کے خاندان کو ان کے بڑے بزرگوں کو اس مسجد کا خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے، یہ جامع مسجد فخریہ۔ یہاں پر بڑے حاجی صاحب حضرت حاجی محمود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ باقاعدہ درس قرآن پڑھاتے رہے، درس حدیث دیتے رہے، درس تفسیر دیتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو مشائخ کرام ہیں ان کی ایک خاص انفرادیت ہے، ایک خاص خصوصیت ہے۔ جس انفرادیت اور خصوصیت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے میں سوسائٹی میں توازن اور اعتدال کی روایت کو پروان چڑھایا ہے۔ یعنی وہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ نبوت و ولایت اور عقیدہ خلافت و امامت، اور یہ جو عقائد کے باب کے اندر مضبوط روایت ہے جو مشائخ کرام نے، سلسلے کے مشائخ کرام نے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، یہ جو مشائخ کرام ہیں ان کے عقیدے کا ایک خاص ایک حسن ہے۔ وہ عقیدے کا حسن یہ ہے کہ اعتدال، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی معرفت لی جائے، تو توحید کی آڑ میں حضرات انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اللہ کے مقبول بندوں کی بے ادبی اور گستاخی نہ کی جائے۔ لہذا کہ جب حب نبی اور حب علی اور حب اصحاب نبی اور حب
آل نبی لی جائے تو توحید کے عقیدے میں سستی اور غفلت نہ کی جائے۔ حضرات مشائخ گولڑا، سادات گولڑا، صاحبزادگان پیر آف گولڑا شریف تشریف لے آئے ہیں۔ جی تو میں بات مختصر کرتا ہوں کہ سلاسل طریقت کی یہ ایک خاص انفرادیت ہے کہ انہوں نے معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ جو عقیدے کا بحران ہے، عمل کا بحران ہے، اخلاص کا بحران ہے، اس کا سدباب کیا اور امت کو، انسانیت کو اخلاق حسنہ سے، اخلاص کی روایت سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ ہمارے اس علاقے میں درگاہ عالیہ گولڑا شریف کی اس علمی روایت کو، روحانی روایت کو پروان چڑھانے میں سید و سیدات حضرت قبلہ پیر سید حاجی علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے اخلاص کا اور اپنے مشائخ کرام کے ساتھ حضور اعلیٰ گولڑوی حضور سیدنا قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت میں اخلاص کا یہ علم تھا کہ حضرت شاہ جی کے ہاتھ پر، کیونکہ حضرت شاہ جی کو خود اپنے والد گرامی سے بھی بیعت کا شرف حاصل تھا، بیعت کا شرف ہونے کے ساتھ ساتھ آگے ان کو بیعت کرنے کی بھی اجازت حاصل تھی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر۔ اور شاہ جی جب درگاہ عالیہ گولڑا شریف سن 1930 کی دہائی میں بیعت ہوئے تو بڑے شاہ صاحب کا یہ اخلاص تھا درگاہ عالیہ گولڑا شریف کے ساتھ کہ شاہ صاحب بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ 150 سال کی اس تاریخ کے اندر ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس وسیب میں، پردہ داری میں، عفت و عصمت اور طہارت میں، معذرت کے ساتھ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن ان کو عمل کر کے دکھانا، حضرت حاجی علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ معذرت کے ساتھ وہ کال کے بندے نہیں تھے، حال کے آدمی تھے۔ وہ جو تصوف کی کتب ہیں، جو مشائخ کرام کے احوال آتے ہیں، عوارف المعارف میں، رسالہ قشیریہ میں، قوت القلوب میں، اور مشائخ کرام نے جو کتب تصوف میں جن تعلیمات کا ذکر کیا ہے، وہ تعلیمات حضرت پیر سید حاجی علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے اندر وہ چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی۔ اور یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اتنی بڑا ایثار، اتنی بڑی قربانی کہ ہمارے بڑے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جو آدمی بیعت کرنے کے لیے آتا تو وہ اپنے ہاتھ پر بیعت کروانے کی بجائے حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے، حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور بڑے لالا جی کی خدمت میں پیش کرتے، اور حضور بڑے لالا جی چھوٹے لالا جی کی بارگاہ میں اپنے مریدین کو پیش کرتے۔ اور حضرات نے اور حاجی پیر سید حاجی علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوئی جگیریں نہیں بنائیں، وہ انسانوں کے دل میں وہ بسے ہیں، وہ امر ہوئے ہیں۔ اور وہ جو مشائخ کرام کی وہ جو روایت ہے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ روایت حضور خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین مسعود گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اولیاء کرام کی یہ جو روایت ہے، وہ روایت ہم نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وجود میں دیکھی کہ وہ روایت کیا ہے کہ انسان وہ زمین کی طرح عاجز ہو اور آسمان کے بادلوں کی طرح جو ہے وہ سخی ہو۔ حضرت حاجی پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اس روایت کے حامل رہے کہ تما بھی نہ کرو، جمع بھی نہ کرو اور منع بھی نہ کرو۔ تو حضرت یہ جو خاندان ہے سادات کا، انہوں نے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں توازن کو، اعتدال کو، حضور قبلہ عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو تعلیمات
کہ جو عقیدے کے بحران سے اور عمل کے بحران سے مسلمانوں کو بچاتی ہیں، وہ اس میں توحید ہے، اس میں نبی علیہ السلام کا ادب ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے، اتباع ہے، اور نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت مودت ہے، والہانہ عقیدت ہے، اور اصحاب رسول کا احترام و اکرام ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ جس روایت میں کمزوری آ گئی ہے، اس روایت کو پروان چڑھانے میں اس خاندان کی بہت بڑا تاریخی کردار ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے اخلاقی بحران سے، علمی بحران سے اور عقیدے کے بحران سے، فکر اور سوچ کے بحران سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور حضرات سادات کرام جو ہمارے اس دیس میں، اس بستی میں، اس نگر میں جنہوں نے یہاں آ کر حضور اعلیٰ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا احیاء کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے مشائخ کرام کی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔